بر صغیر پاک و ہند میں کچھ اولیاء کرام کے مزارات ایسے ہیں جن کو درگاہیں بھی لوگ کہتے ہیں عرف عام میں، کہ جہاں پہ جنتی دروازہ ہے، اور جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جی جو اس سے گزر گیا وہ جنتی ہو گیا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو ہمارے اکابرین اور اولیاء کرام ہیں، ہرگز ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ صرف کی صرف ساری چیزیں ان کی طرف سے خلط ملط کر کے بنائی گئی ہیں۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کیا، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ ہاں، ایک مفہوم یہ تھا کہ اتباع شریعت اور سنت، یعنی اتباع قرآن، اتباع سنت، یہ وہ دروازہ ہے جو اس سے گزرا عمل کر کے وہ جنتی ہے۔ اچھا چلیں مان لیتے ہیں کچھ لمحے جنتی دروازہ، تو میرے بھائیوں کامن سینس کی بات ہے، عقلی بات ہے، لاجیکل بات ہے، اس کائنات میں سب سے مکرم جگہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ بھائی وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ چیزیں، یہ جگہیں، یہ درگاہیں اس سے بڑھ گئی ہیں؟ بیت اللہ شریف کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد اگر اولیاء کرام کی بات آتی ہے تو انبیاء کے سردار، اولیاء کے سردار، اولین اور آخرین کے سردار، نبی ثقلین، یعنی کیا ہم جو ہے نا اپنی باتیں، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں جو ہم کہہ سکیں، تو ان کے روضے کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل سے سوچو میرے دوستو، اللہ کے واسطے عقل سے سوچو۔ ان لوگوں نے، مجاوروں نے، انہوں نے اپنے کاروبار بنائے ہیں اور لوگوں کو اندھا کیا ہوا ہے۔ غلطی تو عوام کی بھی ہے نا، جن کو یہ بات، ہاں نماز جنت کی کنجی ہے، جس نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی، بر وقت ادا کی، جتنا خضوع طہارت کے ساتھ، اللہ پاک نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کے اندر پنپ رہی ہیں، تو میرے دوستو اس خیال خام میں نہ پڑیں، عمل کریں۔ زندگی عمل والی بات ہے۔ اللہ پاک نے کتاب بھیجی، انبیاء بھیجے، بشیر، نذیر، رسول بھیجے، ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ نہیں تو ایسا نہ ہو کہ دستے تاسف ملنا پڑے، ہائے کاش، ہرے یہ ہم لوگوں نے کیا کیا۔ ہاں، ہمارے اولیاء کرام کے مزارات اور ان کی ماشاءاللہ درگاہیں ہیں، وہ اللہ کے بڑے تھے۔ آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں جائیں، ادب سے بیٹھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، کچھ پڑھ کے ان کو بخش دیں بس، اور پھر دعا کریں اللہ سے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ چیز اللہ کے واسطے بھائیو اس پہ غور کرو، چونکہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد واپسی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کا اللہ نے ٹائم نہیں دینا۔ اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں، اپنی زندگیوں پہ غور کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے۔